الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 153 ہے. سب سے پہلے اس کی درست ادائیگی کو ہم بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی یا ایھا الذین آمنوا، یا پہ مد ہے، پھر آمنو یہ بھی کھڑا زبر ہے، اس پہ آگے ہے استعینو، عین کا خیال رکھ، پھر ہے بالصبر، صاد بالصبر نہیں کہنا، والصلاۃ صاد والصلاۃ نہیں کہنا. ان اللہ کے لام کو پر پڑھنا ہے، موٹا کرنا ہے. مع عین کا خیال رکھیں. الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. اس کا سادہ ترجمہ اور تفسیر میسر. اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب ہے، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی طبیعتوں پر کفار کے طعن و تشنیع سے بوجھ پڑتا ہے. جب اہل کفر اہل ایمان پر اور دیگر مذاہب والے دین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کیسے؟ یہ عجیب مذہب ہے کہ کبھی بیت اللہ ان کا قبلہ اور کبھی کعبہ مشرفہ ان کا قبلہ. تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کے ثواب کا، اس سوال کا اور اعتراض کا جواب مقنع اس سے پہلے بیان کیا، جسے ہم نے کہا ایک حکیمانہ جواب تھا اور ایک حاکمانہ. مشرق و مغرب کا مالک خالق اللہ ہے، اور اسے ہی یہ حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اپنا حکم چلائے. لہ الحکم و لہ الامر، لہ الخلق و لہ الامر، کہ پیدا کرنا بھی اسی نے کیا اور پھر حکم بھی اسی کا چلے گا اس کی مخلوقات میں. تو جو اعتراض تحویل قبلہ پہ تھا ان کا، اللہ نے اس کا اچھی طرح سے دفع کر دیا، جواب دے دیا اور ازالہ فرما دیا. اہل اسلام ان کی تباہ پر لازمی بات ہے کہ اثر پڑتا ہے، انہیں رنج پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے وہ طریقہ مسلمانوں کو سلجھایا، اور ہر دور کے مسلمان. آیت اگرچہ ان پہ نازل ہوئی، حضرات صحابہ کرام، ان کے خطاب ان کو ہوا، اور ان کی تباہ پہ جو رنج اور صدمہ پیدا ہوا، اس کا جواب اللہ نے فرمایا کہ اس حزن کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر اور نماز سے سہارا لو اور مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. جو اسلامی شرائع میں دین کا عماد ہے اور جس میں اللہ تعالی کے قریب اللہ کا بندہ ہوتا ہے، تو صبر اور نماز ہر مشکل کا حل اور ہر تکلیف کا علاج ہے. یہ ہدایت مسلمانوں کو اللہ دے رہے ہیں کہ انسان کی تمام ضروریات اور حاجات کے پورا کرنے اور ان سے تمام آفات، مصائب، تکالیف، احزان اور غموں کو دور کرنے کا اکثیر نسخہ یہ ہے. کیا؟ وہ نسخہ دو جزوں سے مرکب ہے، ایک جز صبر، دوسرا نماز. اور اس نسخہ کے تمام حوائج و مصائب کے لیے عام ہونے کی طرف قرآن عظیم نے اس آیت میں اشارہ کر دیا. اور اسی لیے استعینوا اس کو عام ہی چھوڑا.
یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز میں مدد کرو، مدد مانگو، فلاں چیز میں نہیں، اس کو عام چھوڑ دو کہ تم اپنی ہر حاجت میں، ہر مشکل میں اور اپنے ہر رنج میں، تکلیف میں، غم میں، حزن میں، آفات میں، مصائب و بلیات میں ان دو چیزوں کو اختیار کرو، اور یہ اکثر نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا ہوا نسخہ ہے۔ اسی لیے استعینوا کو عام چھوڑا، کسی خاص چیز کا ذکر نہیں کیا کہ فلاں کام میں تم ان دونوں چیزوں سے مدد کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں صبر اور نماز ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جاتی ہے۔ تفسیر مظہری میں اس عموم کو خوب واضح کر دیا گیا ہے، اور دونوں اجزاء کو سمجھ لیں۔ اب صبر کیا ہے؟ نماز وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فریضہ ہے، جو رات اور دن میں 5 دفعہ آپ ادا کرتے ہیں۔ صبر کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کے اصل معنی نفس کو روکنے اور اس پر قابو کرنے کے ہیں۔ نفس کو قابو کرو، اس کو روکے رکھو، تو اللہ کی مدد آپ کو خود بخود حاصل ہوگی۔ کس سے روکو؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ اور کس پر روکو؟ اللہ کی اطاعت پر۔ تو صبر کے 3 شعبے قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکے رکھو، یہ ایک صبر کی کیفیت ہے۔ دوسرے، اپنے آپ کو طاعات یعنی اللہ کی فرمانبرداریاں اور عبادات کی پابندی پر مجبور کرو، کیونکہ نفس انسانی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، وہ تو خوب برائیوں کو چاہتا ہے اور انہی کا حکم دیتا ہے، مگر آپ نے اپنے آپ کو ثابت رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے پر۔ تیسرا، مصائب اور آفات دنیا میں جو آتی ہیں انسانوں پہ، مرض ہے، خوف ہے، جیسے اگلی آیت میں آئے گا، مختلف اقسام، انشاءاللہ ہم پھر اس کو مزید بیان کریں گے۔ عمومی طور پر یاد رکھیں کہ نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، یہ پہلا شعبہ ہے صبر کا۔ دوسرا شعبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو طاعات، اللہ کی فرمانبرداریوں اور اس کی عبادات کا پابند بنانا ہے۔ تیسرا، اگر دنیاوی کوئی مصائب اور آفت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سمجھنا ہے اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تکلیف اور پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو یہ صبر کے منافی نہیں۔ یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ وہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، تو یہ تینوں باتیں یاد رکھیں۔ کیا؟ حرام اور ناجائز سے بچنے کی پابندی، فرض و واجبات اور اطاعات و عبادات کی پابندی، اور مصیبت اور آفات پہ کوئی کلمہ اللہ کے شکوے کا بندے سے نہ نکلے۔ ہاں، ویسے تکلیف میں اگر کسی شخص سے کوئی بات نکلتی ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمان کو ان تینوں طرح کے صبر کا پابند ہونا ہے۔ عام لوگ صبر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف پہ صبر کریں، نہیں، تینوں شعبوں پہ۔ کیا؟ طاعات کی پابندی، حرامات سے، حرام کاموں سے بچنا، اور اپنے نفس کو حرام سے بچانا، ناجائز چیزوں سے بچانا، طاعات اور عبادات کی پابندی پر نفس کو مجبور کرنا،
مصائب و آفات پہ صبر کرنا، یہ تینوں شعبے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر پر ثابت قدم ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ حشر کے دن یہ آواز لگائی جائے گی کہ این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی گزارتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو برا کر بلا حساب جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا حساب کے بغیر۔ کوئی ان کا عمل چھوٹے گا نہیں جس پہ ان کو اجر نہ ملے۔ دوسری بات نماز کی، تو یہ بھی نسخہ تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں یکسیر ہے۔ در حقیقت نماز اور جملہ عبادات صبر ہی کے مختلف افراد اور جزیات ہیں، مگر یہاں پہ نماز کو جداگانہ اس لیے بیان کیا کہ یہ تمام عبادات میں سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے اور نمونہ ہے۔ نماز کی حالت میں انسان اپنے نفس کو عبادت اور طاعت پر محبوس کرتا ہے، مجبور کرتا ہے، اور تمام معاصی اور مکروہات سے، بلکہ نماز کے دوران مباحات سے بھی بچتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، کھانا پینا بولنا یہ سب چیزیں حلال ہیں، مباح ہیں، مگر نماز کے اندر ان سب چیزوں سے نفس کو آپ قابو میں رکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ تو نماز کے اندر تمام طاعات سے یہ افضل اس لیے ہے کہ اس میں مباح کام بھی بندہ نہیں کرتا۔ پھر نماز کو اللہ تعالیٰ نے تمام حاجات کے پورا کرنے اور تمام آفات سے نجات دلانے میں اس کی ایک خاص تاثیر رکھی کو بندے کو اس کی وجہ اور سبب معلوم نہیں ہو۔ جیسے دواؤں کے اندر جو انسان استعمال کرتا ہے ایک تاثیر قدرتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بعض دعائیں قابض ہوتی ہیں، بعض دعائیں باسط ہوتی ہیں، بعض دعائیں ہمارے بخار وغیرہ کو دور کرتی ہیں، بعض دعائیں کسی اور مرض کو۔ ہر چیز کا اللہ نے خاصہ رکھا ہے، ہر چیز حرارت اور برودت کے اعتبار سے کسی خاص مرض کے ازالہ کے لیے خاص دعائیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کہ یہ چیز انسان کو یہ فائدہ دیتی ہے، یہ فائدہ دیتی ہے، جیسے کہ ہم راتیں استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ نے جیسے مقناطیس میں بھی ایک خاصہ رکھا ہے کہ وہ لوہے کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ کیوں کھینچتا ہے اس کی وجہ معلوم نہیں۔ اسی طرح نماز تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے والی چیز ہے۔ کرتے کہ ہماری نماز ہو، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، نماز تمام آداب کے ساتھ ہو۔ اس لیے میری درخواست ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ سب حضرات سے بھی کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بھی آیت گزر چکی ہے، اس کی تفسیر بھی ہم کر چکے ہیں کہ نماز کا عمل آسان نہیں، مشکل ہے، بھاری ہے، بڑا ہے، مگر خاشعین کے لیے بڑا نہیں۔
بلکہ ان کے لیے نماز میں لذت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم کو اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی ضرورت آپ کو پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ تو صبر اور نماز تمام مشکلات اور مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ صبر سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حل مشکلات اور دفع مصائب ان کا اللہ نے اکثر نسخہ اپنے ایمان والے محبوب بندوں کو اس آیت میں سکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، میرے وہ بندو جو ایمان لائے، استعینوا، تم مدد طلب کرو، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ صبر پہ بھی ہم نے مختصر کلام کر دیا اور نماز پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبولین بندوں میں شمار کرے اور خوب ہماری مدد بھی کرے ہر حال میں، اور ہماری شخصی، اجتماعی، عائلی، گھر کی اور ہماری معاشرتی زندگی کے تمام مسائل کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔